مفتی صاحب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری کا طریقہ بتا دیں۔ رمضان کی تیاری کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے، یعنی ان کی زندگی ایک نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ تو جب نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی نمونے کو لے کر ہم رمضان کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تیاری کیا کرتے تھے۔ تو کچھ 4 یا 5 چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ بات ساری واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے شروع کی جائے، کیونکہ جب رمضان آتا تھا تو رمضان سے تقریباً 2 مہینے پہلے، یعنی جب رجب کا مہینہ ہوتا تھا تو اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، ضعیف ہے یا بعض اسے صحیح کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فضیلت کی حد تک تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یعنی آپ اس دعا میں دیکھیں کتنی جامع دعا ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما، کیونکہ جب رمضان کے مہینوں سے پہلے برکت ہوگی تو ظاہر ہے رمضان کی برکات بھی اس میں حاصل ہو جائیں گی انسان کو، اور جب برکت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان جو نیکیاں ہیں اس میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے، نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان سارے کام اپنے کر سکتا ہے۔ تو یعنی ایک توجہ کی بات ہے نا، جب رمضان آنے والا ہے اس سے 2 مہینے پہلے آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے۔ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ رمضان جب 3-4 دن رہ جاتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں او جی رمضان آ گیا، اس دفعہ پتہ ہی نہیں چلا سال کا۔ تو یہ کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رمضان جب آنے والا ہو اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہو جانی چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ بالکل سر پر ہے، اس وجہ سے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی کرنا شروع کر دیں اور جو راشن ہے وہ سٹاک کرنا شروع کر دیں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو فضیلت ہے اس کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے کمر کس لیں آپ۔ پھر اسی طرح کئی روایات میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر کمر کس لیا کرتے تھے اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ خیر یہ تو رمضان کے اندر کی بات ہے کہ جب رمضان داخل ہو جائے۔ پھر اب شعبان کی طرف آتے ہیں۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً جو پہلے 15 دن ہیں رمضان کے اس میں تو بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور اس بارے میں مختلف روایتیں، ہمارا کلپ بھی اپلوڈڈ ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان کی تیاری ہو جائے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی ریہرسل کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک کہ آپ اس کی ریہرسل نہیں کریں گے، اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کی پریپریشن آپ کی نہیں ہوگی تو پھر وہ کام صحیح طرح آپ سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کی تیاری ہے وہ شعبان کے روزوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، اور پھر آپ حکمت عملی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ جو آخری عشرہ ہے یا آخری 15 دن ہیں اس میں روزے چھوڑا کرتے تھے، اس میں روزے کم کر دیا کرتے تھے۔ روزے کم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں اتنا بوجھ نہ پڑ جائے پورا مہینے روزے رکھے کہ رمضان کے اندر روزے رکھنا مشکل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا جو ہے وہ کم کر دیا کرتے تھے شعبان کے آخر میں، یعنی شعبان کے پہلے ریہرسل کی، اور ریہرسل کے بعد تھوڑی بریک لی تاکہ فریش ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر پھر جو کرنے والا کام ہے پھر وہ کیا کرتے تھے، روزے، تراویح اور نوافل، اور اس کے علاوہ نیک اعمال وہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے۔ یہ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز اب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ریہرسل ہے صرف روزوں کی نہیں ہے، اور روزوں کے ساتھ ساتھ جو آپ نے گناہ کرنے ہیں یا جو گناہ آپ کرتے ہیں ان سے بھی بچنے کی ریہرسل کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ غیبت کرتے ہیں کسی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے گناہ ہیں بد نظری ہے، اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہے، چاہے
وہ آپ براہ راست دیکھیں یا پھر موبائل کے ذریعے دیکھیں، موبائل فون میں دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور اس کے ساتھ بدنظری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت، کسی پر بہتان باندھنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، زبان کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، ہاتھ کے گناہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اگر آپ ریہرسل کرنا چاہتے ہیں، رمضان میں ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ان گناہوں سے بچنے کی ریہرسل ہو اور پریکٹس ہو۔ تو جب ان گناہوں سے بچنے کی پریکٹس اور ریہرسل ہوگی تو پھر آپ صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا کر سکیں گے، کیونکہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد پھر آپ گناہ کرتے رہے، زبان کے گناہوں سے نہیں بچے، گالم گلوچ کرتے رہے، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے ہی بھوکے پیاسے ایسے ہیں کہ ان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں اس کا سوائے ان کے بھوکے پیاسے رہنے کے، اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے، جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو رمضان کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد رمضان کے اندر جب آتے ہیں آپ، تو رمضان کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹائم ٹیبل پورا آپ کا بنے، کیونکہ جب پورا ٹائم ٹیبل آپ کا بنے گا اور پوری طریقے سے آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لوگ دن کے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل یوز کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، کسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو تراویح میں قرآن مجید پڑھا جانے والا ہے رات کو، اس کی تیاری کریں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ کا ٹائم ٹیبل بھی بن جائے گا اور پورے کے پورے رمضان کے مہینے میں آپ کا پورا قرآن مجید بھی آپ کی نظروں سے گزر جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کو، اور اس پہ جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہیں کہ رمضان سے پہلے کس طرح تیاری کی جائے، اور رمضان کے اندر اپنے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے، اپنے پورے ٹائم کو، پورا ٹائم ٹیبل اسکیجول بنائیں، اس کے مطابق وہ وقت گزاریں اپنا۔ مصطفیٰ، وہ کون سا وقت ہے جب روزے دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ افطاری کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا ایسی ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے روزے دار کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ، اور خاص طور پر جو افطار کے وقت دعا ہوتی ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دعا ہے وہ تو آپ سارا دن کریں، لیکن خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کریں کہ جو روزہ کھلنے سے پہلے کا وقت ہے تو اس وقت کے اندر آپ کوشش کریں کہ دعا کا اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو سارا ہی رمضان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ شب قدر ہے، اس میں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نیک اعمال کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دعا وہ کریں کہ جو آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہو، آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صرف دنیا میں ہی اچھائی عطا کر، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر، تو یہ لوگ کامیاب ہیں، ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو اس وجہ سے دعا ایسی کرنی چاہیے جو آپ کی آخرت کے لیے بھی مفید ہو اور دنیا کے لیے بھی مفید ہو۔